حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس روز ہم غزوہ خندق کے دوران خندق کھود رہے تھے تو ہمارے سامنے چٹان آ گئی جو کہ بڑی سخت تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر تشریف لائے۔ بھوک کے باعث آپ کے شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا، جبکہ ہم نے بھی 3 دن سے کوئی چیز نہ چکھی تھی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان پر کدال ماری تو وہ چٹان ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ کدال اٹھاتے وقت میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا دیکھا۔ میں اٹھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کروں اور خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤں، اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسب سمجھیں تو چند آدمیوں کو بھی ساتھ لے آؤں۔ میرے گھر میں بکری کا ایک بچہ موجود تھا، میں نے اسے ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کھا۔ اس نے ایک سا جو کہ اس وقت گھر میں موجود تھا ان کو پیس کے آٹا گوندھ دیا اور بکری کا گوشت بنا کر ہنڈیا میں ڈالا۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، میری درخواست ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کھانا کتنا ہے؟ میں نے جو کچھ تھا عرض کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ برتن کو چولہے سے نہ اتارے اور نہ ہی ابھی روٹیاں پکائے جب تک میں نہ آ جاؤں اور وہاں پر موجود نہ ہوں۔ پھر تمام اہل خندق کو آواز دی کہ جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، لہذا سب چلو۔ حضرت جابر نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے ہمراہ ہمارے گھر کھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے پوچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے کہ کھانے کی مقدار کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر پہنچے تو برتن اور آٹے کے پاس گئے اور اپنا لعاب دہن مبارک برتن اور آٹے میں ملا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سے دعا کر کے فرمایا کہ روٹی تندور میں لگاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر کی بیوی سے فرمایا، ایک اور روٹیاں پکانے والی ساتھ ملا لو جو کہ تیرے ساتھ مل کر روٹیاں پکائے، اور ہنڈیا کو چولہے پر ہی رہنے دے اور وہیں سے سالن نکال نکال کر کھلاتے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 آدمیوں کو بٹھاتے یہاں تک کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے، پھر وہ اٹھ جاتے یہاں تک کہ 1000 افراد نے کھانا کھا لیا۔ جب تمام لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو ہنڈیا اسی طرح جوش مار رہی تھی اور آٹا اتنا ہی موجود تھا کہ جو پکانے سے قبل تھا۔ ویورز، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔